السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں وہ متنازع ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مذہبی بیان ہوتا ہے وہ تو حد ہی پار کر دیتا ہے نا۔ کئی لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے جب اس نے قبروں کو سجدے کیے، جب اس نے خاتم النبیین کا لفظ نہیں بولا، جب وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا رہا ہے۔ تو آج ہمارے میرے بڑے پیارے دوست ہیں خالد صاحب، ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے KM خالد آفیشیل کے نام سے۔ ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، جتنا میرا چینل ہے اتنا ہی آپ نے ان کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ یہ ہو۔ اور انہوں نے عمران خان کی تقریر بڑے غور سے سنی ہے۔ یہ ہمیں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ عمران خان نے آج مذہبی لحاظ سے کون سی قابل اعتراض بات کی ہے۔ جی خالد صاحب بتائیں ذرا، تھوڑا آواز اونچی کر کے بولنی پڑے گی۔ جی بہت شکریہ ملک منصف عوان صاحب، میں آپ کا اتنا مشکور ہوں کہ جب سے کالج کا زمانہ چھوڑا ہے اس کے بعد ہماری ملاقاتیں اب دوبارہ شروع ہوئی ہیں، اور یہ ایک اچھا شگون ہے کہ پرانے دوستوں سے ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے۔ جی آج بہت سارے لوگوں نے عمران خان کی تقریر سنی، یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی۔ اس میں سے میں نے اس کا ایک نقطہ نکالا ہے۔ اس نے کہا ہے جی کہ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے عوام میں نکلتے تھے اور ان کو بتاتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ اس نے آگے سے اتنا ہی بس نہیں کیا، اس نے کہا جی آپ بھی نکلیے اور عمران خان کی باتوں کو عوام تک پہنچائیے۔ یعنی توبہ نعوذ باللہ، کہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں عمران خان جو کہ پیروں کو پوجنے والا، بتوں کو پوجنے والا، جادوگروں پہ اعتماد کرنے والا، اور پتہ نہیں طویل دھاگے اور گنڈے اس طرح کے پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی برآمد ہوئے۔ تو یہ اپنے آپ کو نبی کے برابر لانا، میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہمیں سن کے اتنی دل آزاری ان کی ہوئی ہے، اور جو لوگ اس کے بارے میں صحیح سمجھتے ہیں اسلام کو، پتہ نہیں وہ خاموش ہے یا اس بارے میں سڑکوں پہ نکلیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اسلام کو جس طریقے سے استعمال کرتا ہے عمران خان، اس کو روکنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ سارا سر جو نام بھی لیتا ہے مدینہ کی ریاست، یہ وہ اس کے اپنے اعمال تو ایسے نہیں ہے نا۔ وہ تو آپ دیکھ لیں نا، آپ نے کبھی ان کو جمعہ پڑھتے دیکھا ہے، نہ نماز عید پڑھتے دیکھا ہے، بلکہ کتوں کے ساتھ بھی تصویریں بڑے فخر سے وہ شیئر کرتا ہے۔ تو آپ یہ مدینہ کی ریاست، یہ سارا مذہبی کارڈ نہیں ہے؟ یہ ٹوٹل مذہبی کارڈ وہ استعمال کرتا ہے۔ آپ جہاں تک اس کے اسلام کی بات کرتے ہیں تو رمضان کے دنوں میں ہی وہ جلسے کے دوران پانی پی رہا تھا۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا اسلام کہاں گیا، اور کہاں ریاست مدینہ؟ یہ مذہب کارڈ جس طریقے سے وہ استعمال کرتا رہا ہے، اور اب بھی اس کی کوشش ہے کہ مذہب کارڈ کو ہی استعمال کرے۔ یہ پاکستان کے لیے ہی نہیں، دنیا اسلام کے لیے ایک دھبا ہے عمران خان، اور اس کو اس کی سزا اللہ تعالیٰ تو دے گئی، دنیا میں بھی ملنی چاہیے۔ جو لوگ مس گائیڈ ہو رہے ہیں نا کہ بھئی وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کتے بھی رکھ لو اور ساری ایسی باتیں بھی کر لو اور مدینہ کی ریاست کا نام بھی لے لو، تو اسلام بدنام ہو رہا ہے نا ہمارا، اور مدینہ کی ریاست بدنام ہو رہی ہے۔ جی بالکل، مدینہ کی ریاست کو جس طریقے سے بدنام کیا اور عوام کو غلط طریقے سے گائیڈ کیا کہ مدینہ کی ریاست ہے کیا۔ اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی۔ وہ تو مساق مدینہ تھا جس کو مکہ والوں نے بھی تسلیم نہیں کیا، اور یہ صرف مدینہ کا نام جو ہر ایک مسلمان کے لیے متبرک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ ان کے حوالے سے جس طریقے سے ایک عقیدت ہے پاکستان میں مسلمانوں کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی، اس نے کیش کرانے کی کوشش کی، اور یہ ایک بھونڈی حرکت ہے جو اس کو دنیا میں تو اور آخرت میں بھی اس کا ضرور حساب دینا ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ نے قانونی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور بڑی اہم باتیں کی ہیں مذہبی حوالے سے، اور بڑی سینسیٹیو باتیں ہیں جو خالد صاحب نے نوٹ کی ہیں اور پھر عوام تک پہنچائی ہیں۔ عوام بھی ایسی چیزوں سے جو ہے نا وہ ہوشیار رہیں، اور یہ کسی دھوکے میں نہ آئیں جو ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے نا۔ ویسے بھی کہتے ہیں جی کہ دھوکہ اور کھوتا کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو آپ ذرا پہلے سے ہوشیار ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو جی، خدا حافظ۔